سورہ توبہ آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی جو آیت پڑھی، آیت نمبر 80، اس میں دیکھا آپ نے کہ کتنی گہری باتیں تھیں کہ انسان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر لیں اور اگر رب تعالیٰ نے کسی کو معاف نہیں کرنا تو وہ ان کی دعا سے بھی معافی نہیں لے سکتا، یا کسی کو بھی کوئی معافی نہیں مل سکتی اگر رب تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو بخشنا نہ ہو۔ یعنی یہ اتنی گہری بات ہے کہ ہمیں اپنے عمل کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے عمل اچھے ہوں گے جو کہ اللہ کو قابل قبول ہوں گے تب جا کر معافی ملے گی، نہیں تو ہمارے نبی جو ہماری اپنی ذات سے زیادہ عزیز ہیں ہمیں، اور اب ہمارے والدین سے زیادہ، یعنی باقاعدہ اللہ کے نبی کا یہ پیار ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین، کہ نبی بہت اعلیٰ بڑا درجہ رکھتے ہیں تمام مومنین پر، کہ ان کی جانوں سے بھی، یعنی ہماری اپنی جانوں سے زیادہ ہمیں نبی کی عزت مقصود ہونی چاہیے، اور وہ درجہ بھی رکھتے ہیں باقاعدہ اللہ نے فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود ان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی اگر ہمارے عمل اس قابل نہ ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اس لیے اپنے عمل پر ہم کو بھرپور توجہ کی تلقین کرائی گئی کہ اگر نبی 70 بار بھی کسی کے لیے بخشش طلب کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا تو معافی نہیں مل سکے گی۔ یہ بات جب ہم نے پڑھی، اور کانٹیکس آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا لے کے چل رہے تھے کہ لوگوں نے رسول اللہ کا جنگ میں ساتھ نہیں دیا، بلکہ جو لوگوں نے تھوڑی بہت بھی مدد کی، جو کچھ ان سے بن پاتا تھا، وہ غریب لوگ تھے، وہ اپنی محنت کی کمائی جو بس پاتے تھے روز کی روز، وہ انہوں نے جب اللہ کی راہ میں صدقہ کی اور جب انہوں نے ان کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کر دیا کہ اگر نبی بھی ایسوں کے لیے دعا مانگ لے تو رب تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں کرنا۔ آیت نمبر 81 سورہ توبہ۔ فرح المخلفون، بڑے خوش ہیں پیچھے جو رہ گئے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ فرح المخلفون، بڑے خوش ہیں، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں یہ پیچھے رہنے والے، بمقعدہم، اپنے بیٹھنے کی وجہ سے، یعنی بڑے اندر خوش ہیں۔ خلاف رسول اللہ، کہ جو انہوں نے چھوڑ دیا، ان کو پیچھے چھوڑ دیا، رسول اللہ کے پیچھے جو رہ گئے، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اپنے گھر میں بیٹھ گئے، بڑے خوش ہیں کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹ گئی۔ وَكَرِهُ، اور کراہت کی انہوں نے، ناپسندیدہ کیا انہوں نے، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، یہ کہ وہ جہاد کریں مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ۔ مطلب انہوں نے کراہت کی۔ اب آپ سوچئے کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ پر رحم کرے کہ ہم بھی گرمیوں میں تکلیف میں کہاں نکلنا پسند کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے ہمیں کچھ پیسہ دیا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم پیسہ دے دیں، ہماری جان چھوٹ جائے، ہم کہاں غریبوں کی بستی میں جائیں گے، اور ہم کہاں اپنی جان اور مال سے فزیکلی لڑیں گے، اور ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے لڑنے سے بھی۔ تو آپ سوچئے کہ جو ہم نے پچھلی بھی آپ کو آڈیو میں کہا کہ جب انسان سچوں کا ساتھ نہیں دیتا اور اللہ کے گھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے کسی حرکت کی وجہ سے، اور اسے ڈرنا چاہیے کہ اب اللہ نے تو اس کی کسی صورت معافی نہیں کرنی، یہ سوچتے ہی اس کو ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے۔ لیکن
ہمارے لیے بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم جان چھڑاتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے سے، اللہ کے بندوں کو ریلیف پہنچانے سے ہم جان چھڑاتے ہیں. ہمیں اپنے کمرے، ہمیں اپنے اے سی، ہمیں اپنی راحت، یہ سب ہمیں بہت زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے. جو کہ آپ نے پڑھا سورہ توبہ میں کہ جب تمہیں تمہارے گھر، تمہارے آرام، تمہاری عیش و عشرت، تمہاری اولادیں، تمہارے گھر بار تمہیں اگر زیادہ پیارے ہو جائیں، تمہارا بزنس، جبکہ ہر چیز کرنے کی اجازت ہے میاں بیوی سے کے ساتھ خوش رہنے کی، بزنس کرنے کی، گھروں کو بنانے کی، گھروں میں رہنے کی، اس کو سکون کا ذریعہ بنانے کی، سب اجازتیں ہیں. لیکن ہر چیز ایک حد تک اچھی لگتی ہے جب وہاں پر ضرورت ہو، جب سچے لوگوں کو ہماری ضرورت ہو اور ہم اپنی ذات سے لوگوں کو ریلیف نہ دیں، تو ہمارا یہ پھر حلال چیزیں اپنانا بھی بڑی ہی مشکل کا سبب بن جاتی ہے کہ ہم نے اس حرام میں سے، حلال میں سے جو ہمیں جائز تھی، ہم نے اس حلال میں سے اپنے نہ لوگوں کے لیے سوچا اور نہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. تو اس لیے آج ہمارے لیے یہ بہت بڑی گہری آیت ہے کہ ہم سچوں کا ساتھ دیں، ہم کراہت نہ کریں کہ جد و جہد کریں مال سے اور جان سے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقالو، انہوں نے یہاں تک لوگوں کو کہا کہ لا تنفروا فی الحر، مت نکلنا گرمی میں. سوچئے کہ آج کے ماں باپ بھی جب کہتے ہیں کہ مت اٹھاؤ بچوں کو فجر میں، رات کو اپنے ایگزام کی تیاری کر کر سویا ہے، اس وقت باپ خدا سے زیادہ شفیق ہو جاتا ہے کہ باپ کہتا ہے کہ یہ پوری آدھی پونی رات اس نے اپنے امتحان کی تیاری کی ہے، بس ابھی مت اٹھاؤ اسے فجر کے لیے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دیں گے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جی اٹھ کر نمازیں پڑھو. جب ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، جب ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں کہ بچوں کو دینا ضروری ہے یا اپنے اوپر استعمال کرنا ضروری ہے، یا ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے ہیں اور پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر چلیں پیسے تو دیا، کچھ لوگ تو پیسے بھی دینے کی نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے کوئی سٹرگل قبول نہیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹی اور وہ پیچھے رہ گئے، انہیں کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ یہ لوگوں کو اور کہتے پھر رہے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، مت نکلو گرمی میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نار جہنم، جو نار ہے جہنم کی، جو آگ ہے جہنم کی، اشد حرا، بہت زیادہ سخت ہے گرمی سے. یعنی تم اس گرمی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، تو اے لوگوں تم سن لو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. سوچئے کہ جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم اتنی گرمی میں کیسے یہ عبائے پہنتی ہو، ہمیں تو کچھ ہوتا ہے، تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت کچھ ہونے والا ہے جو آج آپ ٹونٹ کر رہے ہو کہ تم لوگ کیسے عبائے پہن لیتے ہو، کیسے اتنی بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیتے ہو، تمہیں گرمی نہیں لگتی. یعنی سامنے والا بڑا سفسٹیکیٹڈ بنتا ہے کہ تم لوگوں کو گرمی نہیں لگتی. تو اللہ کرے کہ وہ یہ آیت پڑھے، کیونکہ ہم تو ڈائریکٹ اس وقت ٹونٹ نہیں کر سکتے. ہاں ہمارا ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، فرینڈز ہوتے ہیں، کوئی بہن بھائی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں قیامت کے دن اس سے بڑی گرمی ہوگی، اس سے بھی بڑی گرمی دے دی جائے گی اور اس سے بھی زیادہ دل گھبرائے گا. تو اللہ کے آگے تو سرنڈر ہونا پڑے گا. اور جن لوگوں نے عبائے پہنے ہیں انہیں یہ ایمان ہے کہ گرمی اس طرح کی نہیں لگتی جس طرح کی سامنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیب کی کوئی رحمت ہے، کوئی بلیسنگ ہے. اچھا اب دیکھیے کہ باقاعدہ اس زمانے میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں
کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنا ہو، جنہوں نے بیعت کی ہو، جنہوں نے ان کی کمپنی لی ہو، جنہوں نے ان کا ساتھ پایا ہو، اور وہ ایسے منافق ہوں گے. آپ اور میں سوچ سکتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بس وہ تو پانی پانی ہو گیا اور وہ تو اپنے سر کو جھکا دیا. لیکن ایسا نظر نہیں آتا قرآن سے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ ان کے گرویدہ ہو گئے. ایسا نظر نہیں آتا. اور باقاعدہ ایک بڑا ٹولہ منافق کا موجود تھا. تو آپ سوچئے کہ ہم کس طرح سے اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے نام پر کسی کی جھوٹی باتوں کو تسلیم کر لیں حقیقت سمجھ کے. جب یہ اتنی حرکتیں کر سکتے ہیں تو یہ جھوٹی روایتیں پیش نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ مت نکلو گرمی میں، تو اللہ کے رسول کو کہا گیا ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون، کاش یہ فقہ رکھتے. فقہ دیکھیں، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ ہماری ان لکھی ہوئی کتابوں کو فقہ نہیں کہتے ہیں جو ایک انسان نے لکھا ہے. فقہ تو اس کو کہتے ہیں جو سمجھ بوجھ ہو اور جس کی ہر دلیل قرآن سے موجود ہو. جس کی دلیل قرآن میں موجود نہیں اور آپ اپنے فقہ سے کوئی آیت کا حوالہ دیے بغیر اپنے نظریے کو پیش نہیں کریں گے، وہ جینیئن فقہ نہیں ہو سکتا. یعنی اب ہمارے نزدیک جو فقہ کی کتابیں ہیں، فتووں کی کتابیں ہیں، ان میں بھی اوتھینٹک اور نان اوتھینٹک دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک خدا کی کتاب ہے جس میں تمام آیتیں اوتھینٹک ہیں، اور فقہ بھی میرے نزدیک تو قرآن ہی سے تشکیل پاتا ہے. جب آپ کسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے آج کے زمانے کے حوالے سے اسے کمپیئر کریں، ٹھیک ہے آپ کا حق اور میرا حق بنتا ہے کہ ہم کسی آیت کے حوالے کو لیتے ہوئے کچھ کمپیریزن کریں، لیکن بغیر کسی آیت کے حوالے کے صرف قصے کہانیوں پر فقہ مرتب نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں باقاعدہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیتے تھے ان کے پاس فقہ کی کمی تھی، یعنی سمجھ بوجھ کی کمی تھی، کہ انہیں احساس نہیں تھا کہ یہ تھوڑی سی راحت ان کے لیے کتنا بڑی نار جہنم کی آگ یہ تیار کروا رہے ہیں اپنی تھوڑے سے آرام کی وجہ سے. اسی کے ساتھ وہی آیت آئی جو میں نے آپ کو پچھلی بھی آڈیو میں کہا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو اپنی آخرت کو قربان کر دیتے ہیں اس تھوڑے دن کی دنیا پر، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے کہ پس یہ ہنسے کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور انہیں چاہیے کہ یہ روئیں زیادہ. یعنی ان سے وہ حرکت ہوئی ہے، انہوں نے وہ گناہ کیا ہے کہ اب انہیں چاہیے کہ یہ غور کریں اور انہیں ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے اپنی حرکت کی وجہ سے. جزاء بما كانوا یکسبون، کیونکہ یہ ان کو جو بدلہ ملے گا اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی، انہوں نے جو گھر میں بیٹھ کر اپنے لیے راحت کی کمائی کی، انہوں نے جو نبی کو ساتھ نہیں دیا، یہ ان کی اتنی بڑی غلطی ہے کہ اللہ ان سے اتنے ناراض ہیں کہ اب نبی کی دعا سے بھی یہ ان کی بخشش نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ، میں نے اور آپ نے بھی جہاں کہیں ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم نے کہیں سچوں کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے کہیں پر سچ بولنے سے ڈر گئے، ہم نے کہیں پر کسی کو ضرورت تھی اللہ کے بندوں کو اور ہم نے وہاں پر اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، تو یا اپنے مال کو پیش نہیں کیا، یا اپنی توانائی، اپنی اسٹرینتھ وہ ہم نے اگر لوگوں کے لیے خرچ نہیں کی جو کہ بہت ضروری تھا کہیں پر،
تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دیجئے. ہم آج سے پھر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ لوگوں کے لیے ڈیووٹ ہوں گے. ہم انشاءاللہ اپنے مال کو اللہ کے لیے نکالیں گے اور انشاءاللہ ہماری زندگی اللہ کی راہ میں، اللہ کے کام میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں انشاءاللہ صرف ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں ان کا بڑا برا حشر ہے. اب جناب آگے آیت تھوڑا سا ٹویسٹ ہوتی ہے کچھ اس طرح سے کہ آیت نمبر 83 بتاتی ہے کہ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس جب آپ یا پس اگر جب آپ لوٹیں گے، جب لوٹائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، طرف ان دوبارہ جماعتوں کے، ان منافقوں کی طرف جب اللہ تعالیٰ آپ کو جنگ کے بعد لوٹائیں گے، ان میں سے جب آپ ان لوگوں تک پہنچیں گے دوبارہ ان منافقوں تک، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پس وہ پھر آپ سے اجازت مانگنے لگ جائیں گے، لِلْخُرُوجِ، کہ اب ہم آپ کے ساتھ نکلتے ہیں. یعنی ابھی تو جو آپ جس محاذ پہ جا رہے تھے انہوں نے اس میں تو نہیں نکلنا تھا کیونکہ گرمیاں بھی بہت تھیں اور ان کو کچھ دنیا نے اور زمین نے بڑا اٹریکٹ کیا ہوا تھا اور وہ بڑے خوش بھی تھے کہ نبی جاتے ہیں تو جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی عطا فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر جب آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ واپس لے جائیں گے کامیابیوں کے ساتھ، اور پھر جب آپ ان منافقوں سے دوبارہ ملاقات کریں گے، پھر جب یہ آپ سے اب اجازت مانگیں گے کہیں اور محاذ پر نکلنے کی، فقل، پس آپ ایسے لوگوں سے جو ابھی نہیں نکلے آپ کے ساتھ، فقل، آپ ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے گا کہ لن تخرجو، ہرگز نہیں اب تم نکل سکتے ہو، معیہ ابداً، میرے ساتھ کبھی بھی. یعنی تم نے میرا ساتھ وہاں نہیں دیا، اللہ فرما رہے ہیں اب تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز نہیں تم لڑنے جا سکتے، تم جنگ کرنے جا سکتے میرے ساتھ میرے کسی دشمن کے. یعنی اب اللہ نے تمہارا اٹھنا قبول نہیں کیا ہے بلکہ اگلا بھی اٹھنا اب تمہارے لیے پابندی ہے. اب تم نہیں نکل سکتے ہو میرے ساتھ کبھی بھی، اور ہرگز نہیں اب تم میرے ساتھ میرے دشمنوں سے نہیں لڑ سکتے ہو. انکم رضیتم بالقعود، بے شک تم نے تو پسند کر لیا ہے نا بیٹھے رہنے کو، اول مرہ، وہ پہلی بار. یعنی آپ نے دیکھا کہ پوری کلیئر ہم پر پکچر کھل گئی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ جب اپنی پیشکش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پیشکش کو رد کر دیتے ہیں. کتنی غلطیاں میں نے اور آپ نے شاید کی ہیں اس زندگی میں. کبھی آپ سوچیں اس بات کو کہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا پھر انہوں نے دوبارہ جانے کی اجازت مانگی، اللہ کے رسول کو وحی اتری کہ آپ کلیئر کہہ دیجئے گا کہ اب تم نہیں چل سکتے، اب اللہ نے تمہارا اٹھنا پسند نہیں کیا ہے، تم نے پسند کیا تھا بیٹھے رہنے کو پہلی بار، فَقْعُدُوا، پس بیٹھے رہو، مع الخالفین، ساتھ ان لوگوں کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں. جاؤ ان کے ساتھ مزے کرو، جاؤ ان کے ساتھ بیٹھے رہو. کبھی آپ اس کو بہت سینسٹیوٹی کے ساتھ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس میں سے فقہ نکالیں، جو بھی ہم نے کہا کہ کوئی آیت کی دلیل پر ہم فقہ نکالیں اور ہم آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہوئے ایک اچھے ماحول میں، میں یہ اگر سوچوں اپنے لیے کہ اگر ہم کسی دن نماز کو نہیں اٹھتے اور ہم کہتے ہیں بڑی سردی ہے یا بڑی گرمی ہے یا میں تھک گیا ہوں یا ابھی دل نہیں چاہ رہا اور اب اللہ کو ایسے ہی تھوڑی عذاب دینے والے ہیں، اور میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو ایزی لے لیتی ہوں، نماز نہیں پڑھتی ہوں، اور بھی بہت سارے معاملات میں اس وقت پرائرٹی نہیں دیتی جب اللہ پکار رہے ہوتے ہیں، جب قرآن سے مجھے کوئی آرڈر مل رہا ہوتا ہے، جب کوئی مرتے مر جا رہا ہوتا ہے لیکن میں
پیسوں سے بڑا پیار رکھتی ہوں، تو آپ سوچئے کہ پھر جب میں سنبھل کر اور میں اپنی خوشیاں پوری کر کے پھر میں کہتی ہوں ہاں اب نماز پڑھنا چاہیے، فجر تو نہیں پڑھ سکتی، عصر پڑھ لیتی ہوں. میں کسی کو نماز سے روک نہیں رہی، جو فجر نہیں پڑھ رہا وہ خدا کا واسطہ عصر پڑھ لے، لیکن میں اپنے لیے سوچتی ہوں کہ جب میں کسی خاص وقت میں جو کہ ایک امتحان بنتا ہے اور ہم کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے اٹھتے نہیں ہیں اپنی فرائض میں، تو کیا ہمارے لیے بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کہیں کہ اب بیٹھے رہو، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ اللہ نے اب تمہارے اٹھنے کو پسند نہیں کیا. اگر ہم سوچیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر جائیں کہ انہیں جس عمر میں ہماری ضرورت ہو، انہیں جس عمر میں ہماری شفقت کی ضرورت ہو، جس زمانے میں ہم بھی بوڑھے ہو رہے ہوں، ہمارے ماں باپ بھی بوڑھے ہوں، اور اللہ کہہ رہے ہوں اف نہ کرنا اپنے ماں باپ کے سامنے، اف نہ کرنا. اور خاص کر کے خیال رکھنا کہ اگر تم بھی 40 سال کے ہو چکے ہو اور تمہارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، اور 40 وہ عمر کا حصہ ہے جب آپ کی فکریں بھی بڑھ چکی ہوتی ہیں، آپ کی ٹینشن بھی بڑھ چکی ہوتی ہے، کچھ بیماریوں کا بھی دخل ہوتا ہے، کچھ ذمہ داریاں بھی زیادہ آ چکی ہوتی ہیں، اور اس وقت آپ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر جاؤ، تو آپ سوچیں کہ اب اللہ نے شاید آپ کو اب ان کی خدمت کا موقع نہیں دینا ہے. یعنی یہ میں سوچ رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ میری سوچ سے اگری نہ ہو سکتا ہے یہ میں اپنی باتیں بتا رہی ہوں، لیکن میں اس بات کو یوں سوچتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتی ہوں کہ جہاں میری ضرورت تھی اور وہاں میں نے انیشلی ساتھ نہیں دیا سچوں کا اور جو ضرورت مندوں کا، تو اے اللہ مجھے آپ معاف کر دیجئے. میں پھر اٹھتی ہوں، میں آپ سے اجازت مانگتی ہوں، آپ مجھ پر مہر نہ لگائیے گا اور مجھے پھر موقع دے دیجئے، میں پھر آپ کے بندوں کی مدد کروں اور میں آنکھیں نہ چراؤں. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کتنے بے نیاز ہیں، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بغیر کوئی محتاج نہیں ہونے والے، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ آنے کے لیے منع کر دیا. تو اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے اور ہمیں پھر اپنے کام کے لیے قبول فرما لیجئے، اور جہاں کہیں ہماری آزمائش ہو رہی ہو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ سے اجازت مانگیں گے تو آپ ان سے کہنا اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، تم نے بیٹھے رہنے والی چیز کو پسند کیا اولا مرہ، پہلی بار، فقعدوا پس اب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. ان بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ جاؤ، خوشیاں مناؤ اور اپنی زندگی کی خوشیوں کو اویل کرو. آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے پھر حصہ نہیں رکھا گیا. آگے انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ آڈیو میں، اور اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے اور ہم سب پر رحم فرمائے.